بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی کائنات کی مختلف چیزیں ہمیں ایک خاموش پیغام دے رہی ہوتی ہیں، مختلف پوائنٹ آف ویو سے، مختلف زاویوں سے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، ورنہ کتنی ہی ایسے امکانات، کتنی ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں اور ان چیزوں سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اس کے اندر فرسٹ آف آل میں ایک آج شہد کی مکھی کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ شہد کی مکھی بھی ہمیں ایک زندگی کا بہت بڑا سبق دے رہی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی جتنا بھی پھولوں سے رس چوستی ہے وہ تمام کا تمام اس سے شہد نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ ایک پانی ہوتا ہے رقیق قسم کا، اس کا 1/3 حصہ اس سے شہد بنتا ہے۔ جب یہ پھولوں سے شہد کی مکھی رس چوس کر اپنے چھتے میں لے کر آتی ہے تو یہ ایک بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے، پھر یہ اپنے پروں کے ذریعے سے اس پانی کو اڑاتی ہے اور باقی زائد اور فاضل پانی اڑ جاتا ہے تو پھر ایک بالکل میٹھا سیال پانی بچ جاتا ہے۔ تو شہد کی مکھی 1 پاؤنڈ شہد تیار کرنے کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے، اور اس کے لیے اس کو 30 لاکھ اڑانیں اڑتی ہیں مجموعی طور پر تمام مکھیاں، اور 50,000 میل کی مسافت طے کرتی ہیں مجموعی طور پر تمام مکھیاں۔ پھر یہ شہد جب یہ پانی فاضل اور زائد پانی اڑ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ ان کے منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اس قسم کے غدود پیدا کیے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے سے ایک پروسیس کرتی ہیں، پھر یہ شہد تیار ہوتا ہے۔ پھر اس شہد کو یہ اپنے ڈبوں کے اندر، ایک خانے جو بنائے ہوتے ہیں، سوراخ بنائے ہوتے ہیں چھتے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اس کے اندر یہ سٹور کرتی ہیں۔ پھر یہ ڈبہ بند غذا کے طور پر محفوظ ہو جاتا ہے، پھر باہر کی آندھییں، ہوا اور یہ مٹی وغیرہ اس کے اندر کوئی اثر انداز نہیں کرتی ہیں۔ پوری بالکل ایک پلاننگ کے ذریعے سے یہ شہد تیار ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس شہد کی مکھی سے ایک پروگرام دے رہے ہیں، ہمیں ایک زندگی کا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو جیسے پانی کے چشمے پہاڑوں سے نکالے، زمین سے پانی کے چشمے نکالے، ایسے شہد بھی زمین سے پانی کی طرح بہا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں شہد کی مکھی سے ایک سبق دے رہے ہیں کہ جیسے شہد تیار کرنے کے لیے ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، تو ایسی ہوا میں فائر نہیں ہوتا، تیر نہیں ہوتا، بلکہ ایک پلاننگ کے ذریعے سے شہد تیار ہوتا ہے۔ تو ایسی ہی ہم زندگی کے اندر مختلف چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب تک ہم اس کی پلاننگ نہیں کرتے، اس کی منصوبہ بندی نہیں کرتے تو ہم زندگی کی دوڑ میں ہار جاتے ہیں۔ تو زندگی میں کوئی بھی بڑے سے بڑا ہم نے کوئی ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں، کوئی زندگی میں کوئی چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی پلاننگ کرنی ہوگی، کچھ چیزیں ہمیں اس کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی تاکہ ہم اس کے مطابق ان چیزوں کو حاصل کر سکیں۔